18 ذوالحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے 18 فضائل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نبی الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو یہ سعادت نہیں ملی کہ اس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ قربان جاؤں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت پر کہ آپ کے نکاح میں نہ صرف نبی بلکہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں آئیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اتنی محبت فرما رہے ہیں، اعتماد کا اظہار فرما رہے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری 40 لڑکیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دے دے گا، یہاں تک کہ کوئی لڑکی باقی نہ رہتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے، یعنی اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک قول پر 4تھے نمبر پر آپ اسلام لانے والے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین ہجرت کرنے والوں میں سے، کہ آپ نے سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف کی۔ تو سب سے پہلے حبشہ کی طرف آپ نے ہجرت کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہم السلام کے بعد سب سے پہلے ہجرت کرنے والے یہ 2 لوگ۔ آپ صاحب ہجرت عین، 2 ہجرتوں والے ہیں، پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے، کہ ابتداً بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جب مسلمان نماز پڑھتے تھے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر جب قبلہ تبدیل ہوا اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بھی آپ نے نماز پڑھی۔ خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ راشد، اور یوں دیکھا جائے تو شیخین کریمین کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم کے بعد تمام صحابہ، تمام امت، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر فضیلت والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیخین کریمین کے بعد پوری امت میں، تمام صحابہ میں، پوری امت میں سب سے بڑھ کر فضیلت والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے ایک، جن 10 اشخاص کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان میں سے آپ ایک ہیں۔ آپ ان صحابہ میں سے ایک ہیں کہ سرکار علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو جن سے صراحتاً رضامندی کا اظہار فرمایا، راضی تھے، ان صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے دور میں قرآن جمع کرنے والے جو صحابہ ہیں ان میں سے ایک آپ بھی قرآن جمع کرنے والے، اور اپنے دور خلافت میں تمام لوگوں کو لغت قریش پر جمع کرنے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ مبشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے متعدد بار جنت خریدی، کئی بار جنت خریدی، اور اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار بلا عوض بھی آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حیا والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے بھی حیا کرتے، راہ خدا عز و جل میں اپنا مال بہت زیادہ خرچ کرنے والے، اتنا زیادہ خرچ کیا، اتنا خرچ کیا، اتنا خرچ کیا کہ آپ کے لقب ہی غنی پڑ گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیعت رضوان کے موقع پر آپ کو یہ سعادت ملی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاتھ کی جگہ اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ۔